میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اسے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش بھی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کلاس میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اماما؟ اماما نے قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اماما نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، اماما نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے۔ کم از کم 100 سال تو ملنے ہی چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ اور جویریہ نے کہا، یہ کہ میں ملک کے سب سے بڑے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب میں پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ امپاسبل، اماما نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ اماما اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت رہوں گی، بہت زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں، تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی؟ تم یہی سمجھ لو، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا، اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبعی موت ہی مر جاؤں گی، خودکشی تو کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اماما نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبعی موت آ نہ سکی تو میرا مطلب ہے جلد نہ آئی، تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی؟ نہیں، مجھے پتہ ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، وہ یقین سے بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی، جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔